نحمده ونصلي ونسلم على رسولنا الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ جمعے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات میں اللہ تعالی نے جو ظاہری برکتیں رکھی تھیں ان سے متعلق کچھ واقعات سنائے گئے تھے۔ حدیث کی معتبر اور صحیح کتابوں میں سے بتلایا گیا تھا کہ کس طرح رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے اللہ رب العزت نے اپنی قدرتوں کا اظہار فرمایا۔ یہ بات ذہن نشین رہنا چاہیے کہ معجزہ جس کو دلائل نبوت کہا جاتا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یا کسی بھی پیغمبر کا عمل نہیں ہوتا، وہ دراصل اللہ تعالیٰ کا فعل ہوتا ہے جو ہر چیز پر قادر ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، وہ اثرات کو بدل سکتا ہے، چیزوں کو اسی نے بنایا ہے، چیزوں میں تاثیر اسی نے رکھی ہے، اور وہ جب چاہے اس میں باقی رکھے اور جب چاہے ختم فرما دے اور جب چاہے انہی چیزوں کو ختم کر دے۔ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز پر قدرت ہے، اور اسی لیے اللہ رب العزت اپنے بندوں کے اطمینان کے واسطے اپنے پیغمبروں کے ہاتھ پر بہت سے معجزات کا یعنی ایسی باتوں کا اظہار فرماتا ہے جو دنیا کے عام قاعدے اور عادت کے مطابق ہو نہیں سکتے، لیکن اللہ اپنی قدرت سے اس کو دکھاتا ہے۔ اس میں اللہ کے بندوں کی آزمائش اور ان کا امتحان ہے۔ جو لوگ ناسعادت مند ہوتے ہیں وہ اس کا انکار کرتے ہیں اور اس سے نبی کا استہزاء اور مذاق کرتے ہیں، جس سے ان کی شقاوت بڑھتی ہے۔ جو لوگ سعادت مند ہوتے ہیں وہ اس کا اقرار کرتے ہیں اور نبی سے ان کی عقیدت بڑھ جاتی ہے اور ان کی سعادت بھی بڑھ جاتی ہے۔ جیسے آپ نے سنا کہ معراج کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ تعالیٰ کی اس قدرت کا معاملہ جو ان کے ساتھ پیش آیا تھا لوگوں کے سامنے بیان کیا تو بعض نے تکذیب کی اور جو سعادت مند تھے انہوں نے تصدیق کی۔ ابو جہل نے آپ کی زبان سے سن کے بھی انکار کر دیا، لیکن ابو بکر نے ابو جہل کی زبان سے سن کے تصدیق کر دی، اس لیے کہ یہ دل کی سعادت کی بات ہوتی ہے کہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ نبی پر کس کو اعتماد ہے کس کو اعتماد نہیں ہے۔ اس لیے خوارق یعنی عام عادت کو توڑ کر کوئی نئی بات ظاہر ہو جائے، جس طرح دنیا میں ایسا ہوتا نہیں ہے اور ایسا کیا نہیں جا سکتا پھر بھی ہو جائے۔ چنانچہ اس زمانے میں بھی بعض لوگوں نے اس کو جادو کہا، بعض لوگوں نے اس کو نبوت کی دلیل سمجھا۔ جنہوں نے جادو سمجھا، کوئی ہنر اور کمال سمجھا، انہوں نے انکار کر دیا، اور جنہوں نے اس کو دلیل نبوت قرار دیا وہ آپ کے اور معتقد ہو گئے یا اب تک مسلمان نہیں تھے تو مسلمان بن گئے۔ بعد کے زمانوں میں بھی جب آپ کی سیرت میں اور آپ کی زندگی کی تاریخ میں ہم ان حالات کو پڑھتے ہیں
اور لوگ مطالعہ کرنے والے ایمان والے بھی کرتے ہیں اور بہت سے بے ایمان بھی کرتے ہیں. تو بعض بے ایمانوں کے قلب سلیم ہوتے ہیں، وہ ان چیزوں سے متاثر ہو کر آپ کے معتقد ہو جاتے ہیں، یا تو مسلمان ہو جاتے ہیں یا کم از کم آپ کی شخصیت، اس کی عظمت کا احترام کرنے لگتے ہیں. اسی طرح جو مسلمان پڑھتے اور سنتے ہیں ان میں سے بعض کے قلب سلیم ہوتے ہیں، بعض کے قلب سلیم نہیں ہوتے. تو جن کے دل سعادت مند ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی اس قدرت کے معاملے کو جو پیغمبر کے ساتھ پیش آیا، اللہ کی قدرت سے بعید نہ ہونے کی وجہ سے ایمان لاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے لیے کیا بڑی بات ہے جو آسمان کا، زمین کا، سورج کا، چاند کا، دریا کا، پہاڑوں کا، چھوٹی سی چھوٹی مخلوق کا اور بڑی سے بڑی مخلوق کا خالق و مالک ہے. جب تک چاہتا ہے رکھتا ہے اور جب تک چاہتا ہے، جب چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، فنا کر دیتا ہے. جو علی کل شیء قدیر ہے، جس کی ہر قدرت پر ہم ایمان لائے اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ خدا وہ ہے جو کسی کام سے عاجز نہ ہو، تو پھر ہمیں کیا تعجب ہے کہ نبی کے نبوت کی دلیل کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ایسا کر دیا، ایسا کر دیا، تو ہمیں کیا تعجب کی بات ہے. اس لیے سعادت مند لوگ اس پر تعجب نہیں کرتے، اللہ کی قدرت کے حوالے سے پیغمبر کی عظمت کے قائل ہوتے ہیں. اور جن کے دلوں میں زیغ و زلال ہوتا ہے، کھوٹ ہوتا ہے، بیماری ہوتی ہے، ان لوگوں کو وہ بات ہضم نہیں ہوتی اور وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی جب ایسا ہو نہیں سکتا، ہم سے نہیں ہو سکتا، ہمارے زمانے میں کسی آدمی سے نہیں ہو سکتا، تو پیغمبر سے کیسے ہو گیا؟ وہ بھی تو آخر انسان تھے، تو ان سے کیسے ہو گیا؟ تو میں نے عرض کیا کہ غلطی یہاں ہوتی ہے کہ آدمی اسے نبی کا فعل سمجھتا ہے اور اس کو دوسرے انسانوں پر قیاس کرتا ہے، حالانکہ وہ اللہ کا فعل ہے جو پیغمبر کے ہاتھ سے ظاہر ہوا. تو اللہ کے فعل پر کیا اعتراض ہے اور کیا اشکال ہے اور کیا وسوسہ ہے اور کیا انسان کی سمجھ؟ بس یہی بات ہے کہ نبی کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ اپنی ان قدرتوں کا اظہار فرماتے ہیں، اور جب چاہتے ہیں اللہ رب العزت اپنے نیک بندوں، اولیاء اور عام مسلمانوں کے ساتھ بھی جب اللہ چاہتے ہیں ایسی قدرت کا اظہار فرما دیتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالی شانہ اگر اس کا ارادہ ہوتا ہے بندوں کو کسی آزمائش میں ڈالنے کا، تو بے ایمانوں اور نافرمانوں کے ہاتھ سے بھی ظاہر فرما دیتے ہیں. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے اور اس کی قوت ہے. اس لیے اس میں اشکال اور شک شبہ اسی کو ہو سکتا ہے جس کا قلب سلیم نہیں اور جس کا ایمان سالم نہیں، اس کو اس میں شک ہوتا ہے، اس میں شبہ ہوتا ہے. جو واقعات درختوں کے چلنے کے، درختوں کی آپ کی قضاء حاجت کے واسطے آپ کے حکم سے آ کر پردہ بن جانے کے، اور کھجور کے درخت سے شاخ کے ٹوٹ کے آنے اور واپس چلے جانے کے، اور آپ کے حکم سے درخت کا قریب آنا، کلمہ پڑھنا اور پھر واپس چلا جانا، کنکریوں کا آپ کے دست مبارک میں کلمہ طیبہ اور کلمہ شہادت کا اقرار کرنا، اور اسی طرح پتھروں کا آپ کو پہچاننا اور الصلاۃ علیک، السلام علیک یا رسول اللہ کہنا نبوت ملنے کے بعد. اور اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آنے والے بہت سے واقعات بخاری شریف کے حوالے سے آپ لوگوں کو گزشتہ جمعے میں سنائے گئے. اور بھی بے شمار واقعات ہیں، خود بخاری میں بھی ہیں، صحاح ستہ میں ہیں، دوسری حدیث کی کتابوں میں ہیں. بعض علماء نے مستقل اس پر کتاب لکھ دی ہے جس میں دلائل النبوت کے نام سے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہی کا ذکر کر دیا. اسی طرح معجزات کے نام سے کتابیں لکھی گئی ہیں، اس میں صرف حدیث کی کتابوں میں سے معجزے جمع کر دیے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پرست پر اللہ پاک نے ظاہر فرمائے.
اپنی قدرت سے ان کی نبوت کو لوگوں کے قلوب میں جمانے اور ان کے دلوں کو مطمئن کرنے کے لیے۔ یہ بات بھی بتائی گئی تھی کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، اس کی ضرورت کیوں ہے۔ تو انسانوں کے 3 طبقے ہیں۔ ایک وہ ہیں جو نبی کو پہچاننے کی صلاحیت رکھتے ہیں، وہ جیسے ہی دیکھتے ہیں ایک ہستی کو، ایک شخصیت کو، اور وہ دعویٰ کرتا ہے تو ان کا دل کہتا ہے کہ یہ جھوٹا نہیں ہے۔ ھذا الوجہ لیس بوجہ کذاب، جیسے عبداللہ ابن سلام نے کہا یہ چہرہ جھوٹا نہیں، اور ایمان لے آئے۔ تو کچھ ایسی صلاحیت کے بندے ہوتے ہیں جو پہچان لیتے ہیں، ان کی نظر اتنی مستند ہوتی ہے۔ کچھ بندے وہ ہوتے ہیں جن کا دل سخت اور سیاہ ہوتا ہے، وہ لوگ تو فوراً انکار ہی کر دیتے ہیں، مانتے ہی نہیں۔ اور کچھ بندے وہ ہوتے ہیں جن کی استعداد پہلے والے لوگوں سے ذرا کم ہوتی ہے، تو وہ کسی دلیل کو دیکھ کر جھک جاتے ہیں اور قبول کر لیتے ہیں اور مان لیتے ہیں۔ تو ایسے بندوں کے لیے جن کے دلوں پر مہر نہیں لگی ہوئی ہے اور جو شقاوت کا اسٹامپ لگا کے نہیں آئے ہیں، مگر ذرا ذہن کے اعتبار سے آہستہ چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ پیغمبروں کی نبوتوں کے ذریعے ان کو قریب کر لیتا ہے اور ان کو ہدایت دے دیتا ہے، اسباب بنا دیتا ہے نبی کو مان لینے اور تسلیم کر لینے کے۔ تو انہی واقعات میں ایک واقعہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، جو بخاری شریف ہی میں ہے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائے اسلام کے زمانے میں ایک دفعے میں بکریاں چرا رہا تھا، تو حضرت ابو بکر کے ساتھ آئے اور آ کر مجھ سے کہا کہ بھائی دودھ دو گے؟ تو میں نے کہا کہ میں تو صرف امین ہوں، یعنی دوسروں کی بکریوں کا رکھوالا ہوں، میں دے نہیں سکتا۔ تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، کوئی بکری ہمارے حوالے مت کرو دودھ دینے والی، البتہ بکری کا ایک بچہ، چھوٹی سی بکری بالکل، وہ ہمیں دو۔ تو انہوں نے چھوٹا سا بکری کا بچہ لا کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تھنوں میں دست مبارک رکھا، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ تھن، اس کے تھن جو چھوٹا سا بچہ تھا اس کا دودھ سے بھر آئے، اور حضرت ابو بکر نے ایک برتن لا کر اس سے دودھ دوہا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پیا، ابو بکر نے پیا، مجھے پلایا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اسی واقعے سے آپ کی عظمت و صداقت اپنے دل میں محسوس کیا، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے مجھے توفیق عطا فرمائی کہ میں اسلام کو قبول کروں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھٹے مسلمان ہیں، 5 آدمیوں کے بعد انہوں نے ایمان قبول کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ شرف عطا فرمایا، وہ السابقون الاولون میں ہیں۔ وہ اپنا چشمدید واقعہ نبی کے ہاتھ کی برکت کا کہ وہ جہاں لگا دیا وہاں پر بظاہر چھوٹی بکری کے چھوٹے سے بچے سے دودھ نہیں نکل سکتا، لیکن نبی کے دست مبارک پر سے یہ معجزہ ظاہر ہوا، اور یہ برکت اللہ پاک نے دکھائی کہ وہ چھوٹی سی بکری بھی جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اللہ کی قدرت سے دودھ دینے والی ہو گئی۔ آپ سوچیں تو جو بڑی بکری دودھ دیتی ہے بچہ جننے کے بعد، وہ بھی تو اللہ ہی کے حکم اور اس کی قدرت سے دودھ دیتی ہے، اور چھوٹی نے بھی اللہ ہی کے حکم اور اس کی قدرت سے دیا، لیکن اللہ پاک نے اپنے نبی کے ہاتھ پر اپنی اس قدرت کو ظاہر کر کے نبی کی عظمت لوگوں کے قلوب میں بٹھائی اور ان کے دلوں میں اس کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصار میں ایک صحابی تھے، بہت جلیل القدر صحابی تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میرا ایک گھوڑا تھا، بہت مٹھوس تھا، چلتا ہی نہیں تھا، بھاگنا دوڑنا ہوتا نہیں تھا، اور میں ہمیشہ اس کی وجہ سے پریشان تھا کہ اس کے ساتھ کہیں جانا آنا مشکل۔ لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ مدینے میں کچھ شور ہوا، کوئی بات پیش آ گئی ہوگی جس کی وجہ سے کوئی شور ہنگامہ کھڑا ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اہل مدینہ کا تحفظ فرماتے تھے، نگرانی کرتے تھے، ان پر حکومت کرتے تھے،
تو اللہ کے نبی ایسے موقعوں پر فوراً باہر آتے اور حالات کا جائزہ لیتے، کیا صورتحال ہے، کیا قصہ پیش آ گیا۔ کبھی کفار و مشرکین ہلہ بول دیتے تھے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے اور جانا چاہا تو مسجد نبوی کے سامنے حضرت ابو طلحہ کا باغ تھا، وہاں پر وہ گھوڑا بندھا ہوا تھا، تو آپ نے وہی گھوڑے کو کھولا، اس پر بیٹھ کر گئے اور مدینے کے اطراف میں 2-3 چکر لگا کر حالات کو دیکھ کر آئے، اور اس کے بعد وہ گھوڑا چھوڑ دیا۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس کے بعد اس گھوڑے کے مقابلے میں مدینے میں کسی کا گھوڑا دوڑ نہیں سکتا تھا، کیونکہ اللہ کے نبی اس پر تشریف فرمائے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر بیٹھ گئے تھے۔ تو یہ معجزہ ہے، اللہ رب العزت نے پیغمبر کی برکت کو ان کی امت کے سامنے ظاہر کرنے کے لیے عطا فرمایا تھا کہ دیکھو نبی میں ایسی برکت ہم نے رکھی ہے، وہ اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے چہیتے اور پسندیدہ ہیں، اور ان کی ذات میں یہ برکت اللہ تبارک و تعالی شانہ نے رکھ دی۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے اللہ پاک بیماروں کو شفا نصیب فرما دیتے، کیسا بیمار آ جاتا اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ سے شفا دیتے تھے۔ قرآن کریم نے کہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے یہ معجزہ دیا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مادرزاد اندھے کو ہاتھ پھیر دیتے تو وہ آنکھ والا ہو جاتا تھا، اور کیسا ہی اکمہ، ابرص، کوڑھی، جذامی، کسی قسم کا بیمار آتا اور آپ اس پر ہاتھ پھیر دیتے تو اللہ کے حکم سے وہ شفا یاب ہو جاتا تھا۔ 2 جگہ اللہ پاک نے قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ معجزے کا ذکر فرمایا ہے کہ ان کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے یہ قدرت اب دکھائی اور لوگ اس سے متاثر ہوئے، اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے اپنی زبان میں فرمایا ان کو مخاطب کر کے ولی تکمہل ابرصا، اور ابرص کو آپ ایسا کرتے ہیں کہ شفا دے دیتے ہیں، اور ایک جگہ ان کی زبان سے کہلوایا کہ اللہ رب العزت کے حکم سے میں ایسا کرتا ہوں، میں ایسا کرتا ہوں، یعنی مجھ سے یہ قدرت ظاہر ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ تو اگر وہ نبی جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت حقیقی کا پرتو اور عکس تھے، ان کو اللہ تعالیٰ یہ برکت دے سکتا ہے، تو اصل نبوت جس ہستی کے اندر اللہ نے رکھی تھی ان کو یہ برکتیں کیوں نہیں؟ اسی وجہ سے علماء فرماتے ہیں کہ پچھلے تمام انبیاء کو جو اللہ نے معجزے دیے تھے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ نے وہ سب معجزے جمع کیے، جیسا کہ وہ ساری خوبیاں جو پچھلے پیغمبروں میں تھیں اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع فرما دی تھی۔ تو معجزے بھی سب جو ان کو الگ الگ ملے اور نبی کو اکٹھے معجزے ملے۔ حدیث میں آتا ہے، بخاری شریف ہی کی روایت ہے کہ جس وقت خیبر فتح کرنے کا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل میں جھنڈا ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں دینے والا ہوں جس کو اللہ اور اس کا رسول بہت محبوب رکھتا ہے۔ سب لوگوں کی آرزو تھی کہ دیکھیں وہ کون خوش قسمت ہے، اور ہر ایک کا جی یہ کہتا تھا کہ کاش ہمارا نام لیا جائے اور ہم اللہ اور اس کے رسول کے محبوب قرار پائیں۔ لیکن جب صبح ہوئی اور سب کے کان آپ کی زبان مبارک کی طرف متوجہ تھے، آپ نے فرمایا کہ علی کو بلاؤ۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر کی گئی۔ لوگوں نے بتایا کہ یا رسول اللہ ان کے آنکھ میں درد ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں، میل آ جاتا ہے اور آدمی چلنا دیکھنے کے قابل نہیں ہوتا۔ تو کہا وہ کیسے آئیں گے؟ ان کی تو حالت یہ ہے خیمے میں پڑے ہوئے ہیں۔ فرمایا لے کر آؤ۔ تو 2 اصحاب ان کو پکڑ کر لائے، آنکھیں کھلتی نہیں تھی، نظر آتا نہیں تھا۔ جب آپ کے سامنے رکھا گیا، بٹھایا گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب یعنی آپ کے دہن مبارک میں جو پانی ہے اس کو نکال کر آپ نے ان کی آنکھ میں رکھا، جس کے بعد ان کی آنکھیں ایک دم اسی وقت صحیح ہو گئی، اور پھر اس کے بعد ان کے ہاتھ میں علم دیا اور انہوں نے جا کر خیبر کو فتح کیا اللہ کی قدرت سے اور نبی کے معجزے کے طور پر۔ تو یہ شفا کا ملنا بے شمار احادیث صحیحہ بخاری، مسلم، ابن ماجہ، مسند احمد میں بے شمار واقعات صحابہ نے محفوظ کیے اور نوٹ کیے۔ ایک عورت بچے کو لے کر آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور اس نے کہا سفر میں جا رہے تھے آپ،
تو اس نے کہا یا رسول اللہ یہ میرا بچہ ہے، اس کو دن میں کئی دفعے بلا آتی ہے، یعنی کسی جن بھوت کا اثر ہوتا ہے اس کے اوپر، تو آپ اس کو کچھ مدد کیجئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو اٹھایا اور اونٹ کے کجاوے پر رکھا اور اس سے فرمایا کہ نکل جا اور دور ہو جا، بھاگ جا، میں اللہ کا رسول ہوں۔ اس کے بعد پھر بچے کو اس کے حوالے کر دیا۔ جب آپ سفر سے لوٹ کر کئی دنوں کے بعد اس راستے سے گزر رہے تھے تو وہ عورت آئی اور وہ 2 دمبے اپنے ساتھ میں لائی اور کہنے لگی کہ یہ میں آپ کو ہدیہ دینا چاہتی ہوں، میرا بچہ آپ کے اس علاج کے بعد سے بالکل صحیح ہو گیا، اب اس کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بس زبان میں اللہ نے یہ تاثیر عطا فرما دی کہ ان کے حکم سے وہ جن جو ستایا کرتا تھا بچے کو وہ نکل بھاگا اور غائب ہو گیا، پھر کبھی اس کو تکلیف دینے کے لیے نہیں پہنچا۔ اسی طریقے سے محمد ابن حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، جب یہ چھوٹے سے تھے تو اپنے ماں کے ہاتھ سے چھوٹ کر گرم تیل میں گر گئے تھے، تو اس کی وجہ سے ان کے جسم کا ایک حصہ جل کر جھلس گیا تھا۔ وہ بچے کو لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا لعاب اس کے اس جلے ہوئے حصے پر لگا دیا، تو وہ فرماتی ہیں، وہ خود کہتے ہیں کہ میں ایسا صحیح بھلا چنگا ہو گیا کہ آج میرے جسم پر اس جلنے کا کوئی اثر بھی باقی نہیں۔ یہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ شفا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا عطا فرمائی تھی، ان کے ہاتھ میں، ان کے لعاب میں، ان کے پانی میں شفا عطا فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ حجۃ الوداع میں تھے، ایک عورت اپنے بچے کو لے کر آئی اور اس نے کہا یا رسول اللہ یہ گونگا ہے، بات نہیں کرتا، اتنا بڑا ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگایا اور ایک برتن میں منہ میں لے کر کلی کر دیا اور فرمایا یہ پانی اس کو پلا دو اور کچھ اس پر چھڑک دو۔ چنانچہ اس عورت کا بیان یہ ہے کہ اس کے بعد سے وہ بات کرنا شروع کر دیا اور بالکل صاحب زبان ہو گیا، جیسے اس کو کوئی عذر تھا ہی نہیں۔ ایک صحابی آئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں اندھا ہوں جس کی وجہ سے میں نماز کے لیے مسجد نہیں آ پاتا اور ہر وقت مجھے کوئی رہبر بھی نہیں ملتا، تو آپ دعا کر دیجئے کہ اللہ پاک میری آنکھیں ٹھیک کر دیں تاکہ میں نماز کا اہتمام کیا کر سکوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھو اور نماز پڑھنے کے بعد یہ کہو اللہم انی اتوجہ الیک واتوسل بنبیک الرحمت اقض حاجتی۔ اے اللہ میں آپ سے دعا مانگتا ہوں، التجا کرتا ہوں اور وسیلہ پکڑتا ہوں آپ کے نبی رحمت کا کہ آپ میری حاجت پوری کر دیجیے۔ تو وہ گئے، راوی کہتے ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ابھی یہ مجلس برخاست بھی نہیں ہوئی، وہ نماز پڑھ کے جب آئے تو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے آئے اور ان کو ایسا لگتا تھا کہ اس سے پہلے اندھا پن تھا ہی نہیں ان کو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی دعا کی برکت فوراً ظاہر ہوئی اور وہ ایک ایسی چیز سے کہ عام طور سے آدمی اتنی آسانی سے اندھی آنکھیں واپس نہیں ہوتی، لیکن اللہ پاک نے عطا فرمائی۔ ایک صحابی سفر جہاد میں تھے اور جہاد کے دوران میں ایک تیر ان کی آنکھ میں اس طرح لگا کہ آنکھ کا حلقہ پورا باہر نکل کر آ گیا۔ وہ اس کو اسی طرح پکڑ کے نبی کے پاس دوڑے ہوئے گئے، آپ بھی جہاد میں مشغول تھے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں تو آنکھ ہی سے محروم ہو گیا۔ تو اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ سے وہ آنکھ لے کر ان کی آنکھ میں رکھ دی۔ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میری آنکھ اس سے زیادہ خوبصورت ہو گئی جو پہلے سے تھی اور بالکل بھلی چلی، کسی علاج کی ضرورت نہیں۔ خیبر کی فتح کے دوران میں حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو رافع کو قتل کرنے کے لیے اس محل کے اوپر چڑھے اور بالا خانے پر جا کر اس کو قتل کر دیا، اور جب نیچے آ رہے تھے تو سیڑھیوں پر سے گر گئے جس سے ٹانگ ٹوٹ گئی، جس سے ان کو شدید تکلیف تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے ان کے پیر پر ہاتھ پھیر دیا اور ہاتھ پھیرنے کے بعد ایسے ہو گئے جیسے اس میں کوئی تکلیف ہی نہیں تھی۔ اسی طرح ایک اور صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تیر کا زخم لگا تھا جس کی وجہ سے پیر زخمی ہو گیا تھا،
آپ کو پتا چلا تو آپ ان کے خیمے پر گئے اور آپ نے پھونک مار دی تو سوائے زخم کے نشان کے اور کوئی زخم باقی نہیں رہا، اور سب جیسے سوکھ کر مہینوں میں ختم ہوتا وہ اسی وقت میں ختم ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایسے معجزات بے شمار عطا فرمائے، اور ایسے واقعات اتنے ہیں کہ حدیث کی کتابیں اس سے بھری پڑی ہیں۔ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف لے جا رہے تھے تو ایک اونٹ وہ کام میں مصروف تھا تو وہ بلبلانے لگا، رونے کی سی آوازیں نکالنے لگا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے قریب میں گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیشانی پر ہاتھ پھیرا محبت سے، شفقت سے، تو وہ کچھ گنگنایا جس کو آپ سمجھ گئے۔ آپ نے پوچھا بھائی اس کا مالک کون ہے؟ تو وہ مالک آئے تو کہا دیکھو جانوروں کے بھی حقوق ہوتے ہیں، ان کا دھیان رکھو، یہ تمہارا اونٹ مجھ سے تمہاری شکایت کر رہا ہے کہ تم اسے بھوکا رکھتے اور کام زیادہ لیتے ہو، اس کا دھیان خیال رکھا کرو۔ اور ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی کہ یا رسول اللہ فلاں صاحب کا اونٹ دیوانہ ہو گیا ہے، اور شارحین حدیث فرماتے ہیں کہ اونٹ جب پاگل ہو جاتا تو جیسے پاگل کتا انسان کو نوچ کے کھانے لگتا ہے، ایسے اونٹ بھی انسان کو چبا ڈالتا ہے جب وہ پاگل ہو جاتا ہے۔ تو وہ پاگل ہو کے بھاگ گیا اور کسی کو قریب میں آنے نہیں دیتا، اور لوگ اس کے خوف سے ہراساں پریشان، اور بستی والے ڈرنے لگے کہاں گھس کے آئے گا اور کیا کر دے گا۔ تو کسی نے آپ کو اطلاع دی تو آپ نے فرمایا کدھر کو گیا ہے؟ تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ آپ مت تشریف لے جائیے، وہ اونٹ جب دیوانہ ہوتا ہے تو پاگل کتوں کی طرح کاٹ کاٹ کے کھاتا ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے اس کا ڈر نہیں، وہ گیا کدھر ہے؟ تو وہ گیا اس طرف، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے اس طرف میں، وہ اونٹ ادھر تھا، آپ نے آواز دی تو حدیث پاک میں آتا ہے، مسند احمد کی روایت ہے، امام ابو داؤد کی روایت ہے کہ وہ سیدھا خاموش آیا اور آپ کے سامنے گردن زمین پر رکھ دی اور سجدہ ریز ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جسم پر ہاتھ پھیرا تو اس کا جنون اور اس کا پاگل پن ختم ہو گیا اور وہ نارمل حالت میں آ گیا۔ یہ منظر دیکھ کر صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ایک بے جان اور بے زبان جانور آپ کو سجدہ کر سکتا ہے تو کیوں نہ ہم غلاموں کو اجازت دی جائے کہ ہم آپ کو سجدہ کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، غیر اللہ کو سجدہ کرنا اگر جائز ہوتا تو میں بیوی سے کہتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے، لیکن سجدہ اللہ کا حق ہے، صرف اسی کو کیا کرو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یہ واقعات، یہ حالات جو بخاری، مسند احمد اور میں جو سنا رہا ہوں سب صحیح سند کی روایات سنا رہا ہوں آپ کو، ورنہ اتنے واقعات ہیں کہ بیان سے باہر ہیں۔ اتنے واقعات آپ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جو قدرتیں دکھائی ہیں اپنی، اور آپ کے ہاتھ پر جن برکتوں کا ظہور ہوا ہے، یہ برکتیں مستقل معجزہ مصطفیٰ ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیلیں ہیں جو اللہ پاک نے ان کو عطا فرمائی ہے۔ اور اسی لیے امام بخاری نے یہ سب واقعات باب دلائل النبوت میں لکھے ہیں، یعنی یہ نبوت کی دلیلیں ہیں، یہ نبوت کے ثبوت ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ ہم جب ان واقعات کو سنتے ہیں تو جس کے دل میں نفاق ہوتا ہے اس کو وسوسہ آتا ہے اور کھٹک ہوتی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اور جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے اس کو یقین آتا ہے کہ پیغمبر کا ہاتھ تو اتنا بابرکت ہو، کوئی تعجب کی بات نہیں کہ اللہ نے برکتیں، رحمتیں اپنے پیغمبر میں رکھ دی تھیں، اور ان کے تھوک میں، ان کے بول و براز میں تک برکت کہ ایک صحابی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خادم کو دیا تھا خون جو پچنا لگوانے کے بعد نکالا گیا تھا۔ پچنا لگواتے تو خون کھینچا جاتا ہے، فاسد خون، آپ پچنا لگوائے، خون نکالا گیا، اسے ایک برتن میں رکھ دیا گیا تھا، تو آپ نے ایک خادم کو دیا کہ اس کو لے جا کر کے کہیں باہر دور پھینک دو کوڑی پر۔ تو وہ گئے اور تھوڑی دور جانے کے بعد ان کو خیال آیا کہ یہ رسول اللہ کے جسم مبارک کا خون ہے، اس کو کیوں میں کسی کوڑی پر پھینک دوں، کیوں نہ ایسا ہو جائے کہ اسے میں اپنے جسم ہی کا ایک حصہ بنا لوں۔ چنانچہ انہوں نے اس کو پی لیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا تو بتایا کہ میرے دل میں ایسا خیال آیا
تو میں نے اس کو پی لیا. تو فرمایا پینا تو نہیں چاہیے تھا تمہیں, خون ناپاک ہوتا ہے رگوں کا, پینا تو نہیں چاہیے تھا, لیکن اب جب تم نے پی لیا تو وہ رسول اللہ کا خون ہے, اور رسول اللہ کا خون جس میں ہوگا آگ اس کو چھو نہیں سکتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ برکتیں اللہ پاک نے رکھی, ان کے خون میں, ان کے رگوں میں, ان کے دستے مبارک میں, ان کی پھونک میں اللہ پاک نے یہ برکتیں رکھی. اور اللہ رب العزت نے سب کھانے میں ہاتھ میں. تو یہ واقعات اس لیے میں نے سنائے کہ ہمیں اس سے واقف رہنا چاہیے. آخر اللہ نے کیوں ظاہر کیے؟ بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ کہ صاحب یہ سب قصے کہانیاں ہم کو اس کی ضرورت نہیں. وہ محروم, بد نصیب, شقی لوگ ہیں جن کو اللہ کے نبی کی نسبت سے ان کے کمالات سننے, سیکھنے اور یاد رکھنے کا بھی شوق نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات سے باخبر ہونے کا بھی شوق نہیں ہے. وہ امت بد نصیب امت ہے جس کو اپنے نبی کو جاننے کا بھی احساس نہیں ہوتا اور خیال نہیں ہوتا. اس لیے یہ واقعات اس لیے بھی سنا دی کہ بہت سے بڑوں کو نہیں معلوم, بہت سے چھوٹوں کو نہیں معلوم. ائمہ حدیث نے حدیث کی کتابوں میں باقاعدہ یہ ٹاپک قائم کیا اور اس پر لکھا اور سب روایتیں جمع کی اور اس پر مستقل کتابیں لکھی گئیں. مگر کیا ہے, ہر نسبت سے ہم جاننے کی فکر میں ہیں. یہاں تک کہ میرے دوستو ہم پورے دجالی سسٹم کو جانتے, ایک ایک ماہر مل جائے گا. ہمارے بچوں کو اگر ہم پکڑے, کالج کے بچوں کو, بلکہ اسکول کے بچوں کو پکڑ لیجئے, وہ یہ جو دجالی ٹیکنالوجی ہے ٹیلی فون کی, اس کی تمام خوبیوں کو, اس کے آپشنز کو, اس کے فائدوں کو, اس کے نقصانات کو ایک ایک بچہ جانتا ہے. لیکن اپنے محبوب اور اپنے ہادی و رہنما اور محسن اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہ جانتا ہے, نہ جاننے کا شوق ہے. کل کو قیامت میں نبی فرمائیں دجال کا سسٹم جاننے کا تو تم کو بہت فکر تھا, اور میرا نظام جاننے کا اور قدرت کے نظام کائنات کو سمجھنے کا تم کو کوئی شوق نہیں تھا. کیوں نہیں تھا؟ تو ہم کیا جواب دیں؟ اس لیے ہر مومن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تر خوبیوں سے واقف ہونے کی ضرورت ہے. اور جتنا ان کو جانیں گے اور جتنا ان کے کمالات کو جانیں گے, انسان کے دل میں ان کی محبت بڑھتی جائے گی. آج جو یہ سوکھا پھوکا ایمان دلوں میں رہ گیا ہے, یہ بھی کبھی اور سوکھ کر مردہ ہونے کے لیے تیار ہے. یہ اسی وجہ سے ہے کہ ہم نبی کو ان کے کمالات کے ساتھ نہیں جانتے, ان کی خوبیوں کے ساتھ نہیں جانتے, اللہ کی ان پر جو عنایتیں ہیں ان عنایتوں کے ساتھ نہیں جانتے نبی کو. اگر ان عنایتوں کے ساتھ جانتے تو ہمارے دل میں وہ تر و تازہ ایمان ہوتا جو صحابہ کے قلوب میں عاشقانہ ایمان تھا, عاشقانہ ایمان تھا. اب ہماری صورتحال یہ ہے, یا تو عشق و محبت کے نام پر نبی کی اطاعت و فرما برداری سے سرگرداں ہو گئے ہیں, یا تو پھر نبی کی اطاعت و فرما برداری کے نام پر نبی کے عشق و محبت سے دلوں کو خالی کر چکے ہیں, یا اس طرف میں بھٹک گئے ہیں یا اس طرف میں بھٹک گئے ہیں. صراط مستقیم یہ ہے کہ دل کو نبی کی عظمت اور ان کی محبت سے معمور کر کے سر سے لے کے پیر تک, صبح سے لے کے شام تک, بلوغ سے لے کے موت تک ان کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے والے بن جائیں. یہ ہے سچی محبت جو صحابہ کے قلوب کے اندر تھی. یہ ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا ہے. ایسی اطاعت, ایسی فرما برداری اسی ہستی کی ہوگی جو ہستی دل میں محبوب ہو, اور محبوب اسی وقت ہو سکتی ہے جب ان کو ہم جانتے اور پہچانتے. اسی لیے ہم نے عبادت سمجھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کچھ واقعات اور آپ کے سامنے رکھے, تاکہ اللہ تبارک و تعالی شانہ ہمارے دلوں میں ہمارے نبی کی ایسی محبت پیدا کر دے جو محبت ان پر والہانہ طور پر قربان ہونے اور ان کے فرما بردار بننے کا ہمارے اندر سلیقہ پیدا کر دے. اللہ ایسی محبتوں سے ہمارے قلوب کو معمور فرمائے اور محبت سے محروم ہونے سے بھی بچا لے اور محبت کے نام پر فریب میں مبتلا ہونے سے بھی بچا لے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.